الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ان آیات مبارکہ میں دنیا اور آخرت کی زندگی کا موازنہ اور تقابل کر کے یہ حقیقت بتائی گئی کہ دنیا اور دنیا و ما فیہا کی تمام تر نعمتیں یہ وقتی برتنے کا سامان ہے اور دنیا کا فنا ہو جانا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں کی تمام تر نعمتیں وہ بھی فنا سے دوچار ہونے والی ہیں، جبکہ اس کے بالمقابل آنے والی آخرت کی زندگی وہ باقی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے۔ تو اس میں جو اللہ جل وعلا کی نعمتیں ہیں وہ بھی ابدی اور ازلی ہیں، باقی ہیں۔ پیغام یہ ہے ہم سب کے لیے کہ یہاں کی نعمتوں میں مگن ہو کر آخرت کی حیات جاویدانہ سے غافل مت ہو، یہاں کے اختیارات کو غلط استعمال کر کے آنے والی اپنی ہمیشہ کی زندگی کو خراب مت کرو، یہاں کی وقتی اور فانی خوشیوں میں لگ کر ہمیشہ کی خوشیوں کو داؤ پر مت لگاؤ۔ یہ ایک بہت بڑا اصلاح احوال کا گویا کہ نسخہ یکسیر ہے۔ صفات کو بعد میں ذکر کیا، پہلے یہ اعلان ہے فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو بھی تمہیں دیا گیا ہے، اقتدار ہو، حکومت ہو، عہدہ ہو، منصب ہو، حسن و جمال ہو، خوشیاں ہوں، گھر بار ہو اور دولت ہو، کاروبار ہو، جو بھی تمہیں نعمت ملی ہے سب فمتاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے لیے برتنے کا سامان ہے۔ متاع ایک بہت بڑے امام جو لغت عربی لغت کے امام ہیں، کہتے ہیں کہ متاع کا قرآن مجید میں دنیا کے لیے بار بار استعمال ہوا، تو اس لفظ کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے میں کوشاں تھا کہ ٹھیٹھ عربی زبان میں اس لفظ کا استعمال کہاں ہوتا ہے۔ سادہ سا ترجمہ تو متاع کا یہ کہ سامان،
برتنے کی چیز ہے، برتنے کا سامان ہے۔ کہتے ہیں کہ کہیں کسی دیہات اور گوٹ سے گزر رہا تھا، وہاں جو عرب بدو تھا جن کی ٹکسالی عربی، ٹھیٹھ عربی، تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ برتن دھونے کا جو وہ کپڑا سا ہوتا ہے اور جس چیز کو برتن دھونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو متاع کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ برتن دھونے کے لیے جو کپڑا ہے، ٹکڑا ہے، چیتھڑا ہے، اس کے لیے متاع کا لفظ بولا جا رہا ہے۔ تو مجھے پتہ چلا کہ متاع کے لفظ میں کس قدر حقارت کا مفہوم پایا جا رہا ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور جو اللہ کے ہاں ہے عالم بالا، مالا اعلیٰ، جنت الفردوس، ساتوں آسمانوں کے اوپر، عندہا جنت المأویٰ، یہ سورہ نجم کے اندر جنت کا مقام بتایا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں جو اللہ جل شانہ کے ہاں جو نعمتیں ہیں وہ بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہیں۔ آگے صفات کا بیان کیا، کہ جیسے لائٹ آ رہی تو ایسے روحانی لائٹ یہ ہے جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ اس لیے اللہ حفاظت فرمائے، زلزلہ ہو رہا ہو تو بھی ہم اللہ کے قرآن کی بات سنیں۔ کچے کان کہ تھوڑا سا کوئی تھک ٹھوک ہوا نہیں تو وہی دائیں بائیں دیکھنے لگ گئے۔ اللہ کے دین کی بات عظمت کے ساتھ، جس کا کام ہے وہ کام کرتا رہے، اور باقی مجمع پوری توجہ اور عظمت اور دھیان کے ساتھ ہمتن کان لگائے ہوئے سن رہا ہو، تو اللہ جل شانہ پھر اس سنانے اور سننے کو اپنی رضا اور قرب کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اور جس سنانے اور سننے سے اللہ کی رضا اور قرب نصیب ہو، اس کی علامت یہ ہے کہ اس پر عمل پیرا ہونا نصیب ہوتا ہے۔ سنانے والا عمل سے خالی تو پتہ چلا وہ نری بس زبان کی مشق ہے، اور اگر سنانے والے کو سنانے کے بعد اس پر عمل کی توفیق ہو رہی ہے تو پتہ چلا کہ اس سنانے والے کا سنانا اللہ کو پسند آ رہا ہے اور اللہ کی رحمت متوجہ ہو رہی ہے، اور اس سنانے والے کو اپنے سنانے پر چلنا اور عمل پیرا ہونا نصیب ہو رہا ہے۔ اسی طرح سننے والے کو اگر سننے کے بعد عمل کی توفیق ہو رہی ہے تو پتہ چلا اس کا سننا اللہ کے ہاں مقبول ہوا ہے، اس نے ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اللہ کی بات کو سنا، اللہ کو پسند آیا تو اللہ کی پسندیدگی پر اس کو عمل کی توفیق نصیب ہوگی۔ ورنہ تو یہ سننے سنانے کی مشین ہے، بس چل رہی ہے، نہ سننے والے پہ کوئی اثر نہ سنانے والے پہ کوئی اثر۔ اللہ حفاظت فرمائے، اتنا وقت بھی خرچ ہو اور پھر حاصل کچھ بھی نہ ہو۔ میں نے حضرت لدینوی نور اللہ مرقدہ کی مجلس میں ایک صاحب کو دیکھا، پورا سینہ داڑھی سے بھرا ہوا تھا، بڑی گھنی داڑھی تھی۔ تو حضرت رحمہ اللہ کی کوئی 35 منٹ کی مجلس ہوتی تھی، تو میرا خیال یہ ہے کہ میں نے جتنا اس اللہ کے بندے کو دیکھا کہ وہ آدھ گھنٹہ 35 منٹ ٹک ٹکی باندھ کر حضرت رحمہ اللہ کے چہرے پر اس کی نظر ہوتی تھی۔ دائیں بائیں کون بیٹھا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، اس سے اس کو کوئی سروکار ہی نہیں۔ پھر جس کام کے لیے آیا اس کام میں لگے، جو میرا کام نہیں اس کی طرف توجہ کس لیے؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّن وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ یہ جملہ کہنے کو، سننے کو تو ہم کہہ دیتے ہیں، سن لیتے ہیں کہ جو سننے کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ اس کو عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا بھی مانگیں کہ اللہ مجھے سنانے کا بھی حق ادا کرنا نصیب فرما اور سننے کا بھی حق ادا کرنا نصیب فرما، اور اس سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اور اس کو ثمراور فرما۔ بلکہ یہ بھی آپ سے عرض کیا گیا کہ یہاں بیٹھے بیٹھے دعا مانگ لیا کریں کہ اللہ اس وقت آج جمعہ کا دن ہے، پورے ملک
اور پورے عالم میں جمعہ کے اجتماعات ہوں گے، شرقاً غرباً شمالاً جنوباً، پہاڑوں کی چوٹیاں، شہروں میں، میدانوں میں، کہاں کہاں چھوٹے بڑے جمعے کے اجتماعات ہوں گے، اور فرزندان توحید اور فرزندان اسلام اے اللہ اس جمعے کے اجتماع میں شریک ہوں گے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے ایک لمحے کے لیے دعا مانگ لی کہ اے اللہ ان تمام اجتماعات کو قبول فرما، ان تمام اجتماعات کے اندر حاضری دینے والوں کو قبول فرما، اور ان تمام اجتماعات جمعے کے اجتماعات میں عظمت کے ساتھ اور تیری رضا کے لیے، تیری رضا کے مطابق دین کا صحیح علم اور دین کا صحیح فہم پیدا کرنے والے بیانات خطیب اور واعظ ان کو نصیب فرما، اور سننے والوں کو بھی نصیب فرما۔ تو یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، اللہ ہی جانتا ہے ہزاروں خطباء اور ہزاروں واعظین اور ہزاروں مقررین کے جمعے کے بیانات میں اس کا حصہ ہو رہا ہے۔ یہ خود تقریر نہیں کر رہا، لیکن ہزاروں تقریروں میں اس کا حصہ ہے۔ سمجھ کی بات ہے اور توجہ کی بات ہے۔ تھوڑے سے وقت کو پہاڑوں سے زیادہ قیمتی بنا سکتا ہے آدمی، تھوڑی توجہ ہو، اور توجہ نہ ہو تو منو ٹنوں کا وقت ہاتھ سے نکل جائے گا، پاؤ جتنا بھی کام نہیں ہوا۔ قطب الاقطاب حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس اللہ سرہ یہی بات ارشاد فرمائی، فرمایا جسم تو ایک ہی کام میں لگا ہوتا ہے، جسم تو ایک کام میں ایک جگہ میں ہوتا ہے۔ 10 جسم تو ہے نہیں کہ 10 کاموں میں لگے، جسم تو ایک ہے تو ایک کام میں لگے گا اور ایک جگہ میں ہوگا۔ لیکن فرمایا فکر اور دعا، فکر اور دعا ایسی چیز ہے کہ ہر کام میں آدمی حصہ ڈال سکتا ہے، ہر کام میں آدمی حاضر باش ہو سکتا ہے، ہر کام میں آدمی شریک ہو سکتا ہے۔ جتنے دین کے کام ہیں، جتنے دین کے شعبے ہیں، ان کی تعمیر و ترقی اور ان کی جو ہے وہ تقویت، اس کے لیے فکر ہو کہ زیادہ سے زیادہ دین کی محنت کے جتنے رخ ہیں وہ سارے رخ اپنے اپنے رخوں میں زیادہ سے زیادہ اثر انداز ہوں، تقویت پائیں، اور زیادہ سے زیادہ ان کے اثرات خلق خدا میں منتقل ہوں، یہ فکر ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دعا ہو ان تمام دین کے شعبوں کے لیے اور ان شعبوں میں لگے ہوئوں کے لیے دعا ہو۔ تو یہ فکر اور دعا کے ذریعے سے سارے کاموں میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے، اور اگر یہ فکر نہ ہو تو بیان اور دعا میں بیٹھ کے بھی اس کے لیے دعا نہیں کر رہا۔ چنانچہ اس فکر اور توجہ کی ایک مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہیں بھئی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جان دار ہونے کی اور حاضر باش ہونے کی علامت ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اب دیکھیں توجہ کیا چیز ہے، میں مثال عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے 70,000 افراد ایسے ہیں کہ جو بلا حساب و کتاب جنت میں چلے جائیں گے، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ میری امت میں ایسے افراد ہوں گے، اور ان کی تعداد کیا ہے؟ 70,000 افراد میری امت میں سے ایسے ہیں بغیر حساب کتاب کے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے، ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ یہ وہ ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ کون بیان فرما رہے ہیں؟ امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اب صحابہ کرام کتنے تھے واللہ عالم،
10 تھے، 50 تھے، 100 تھے، کتنا بڑا چھوٹا مجمع تھا، سب سن رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو آگے پھر امت تک منتقل بھی کیا۔ لیکن جس صحابی نے یہ حدیث آگے منتقل کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی اور اس صحابی نے آپ سے سن کر آگے نقل فرمائی، تو وہ صحابی اس میں شامل نہیں، بلکہ سننے والوں میں ایک صحابی وہ فٹ بولے، اے اللہ کے رسول، اللہ سے دعا فرمائے میں ان میں ہو جاؤں۔ فوراً اے اللہ کے، جیسے آپ نے بیان فرمایا تو فوراً اپنی تشکیل ہو رہی ہے، اے اللہ کے رسول ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے رسول اللہ سے دعا فرمائیں اللہ مجھے ان میں شامل فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا انت منہم، تو ان میں شامل ہو۔ یہ کس کو کہا؟ اس حدیث کو آگے روایت کرنے والے ان کو نہیں کہا، کس کو کہا؟ اس مجمع میں سننے والوں میں سے ایک سننے والے کو کہا کہ جو ایسا حاضر باش تھا، ادھر بات ہوئی نہیں کہ اپنی ساتھ فکر میں اس چیز کو حاصل کر لوں۔ بڑے بڑے ہم فضائل سنتے ہیں لیکن یہ خیال پیدا ہو کہ اللہ یہ مجھے دولت عطا فرما، تو ایسا آدمی تو بیان کے دوران 10 مرتبہ دعا مانگے گا۔ کوئی وعید آئی، اے اللہ مجھے اس سے بچا لے، کسی گناہ کا ذکر ہوا، اے اللہ اس سے میری حفاظت فرما دے، یہ ہے بیدار، ورنہ تو آدمی سویا پڑا ہے، ساری رات بیان ہوتا رہا، صبح پوچھ رہے ہیں کہ وہ زلیخا مرد تھا یا عورت تھی؟ زلیخا وہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ کسی نے بیان کیا ہوگا، تو اب پوچھ رہے ہیں کہ زلیخا مرد تھی یا عورت تھی، مرد تھا یا عورت تھی؟ تو ایسا کمزور سننا، اللہ اس سے حفاظت فرمائے، جاندار سننا کہ جو میرے لیے نفع بخش ہو اور میری ایمانی بیٹری کی چارجنگ کا ذریعہ ہو کہ جمعے کے اجتماع کے بعد میری پہلے سے کارگزاری اچھی ہو جائے، تو پتہ چلا کہ جمعے کے اجتماع میں میرے ایمانی بیٹری چارج ہو گئی، الحمدللہ اب میری کارگزاری اچھی ہو رہی۔ تو اس صحابی نے جو بڑے بیدار مغز تھے، فوراً انہوں نے یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے ان میں شامل فرما دے۔ آپ نے نبوت کی زبان سے ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا، انت منہم۔ اب ان صحابی کا کیا نام تھا؟ ایسا سننے والا اس صحابی کا کیا نام تھا؟ اس کا نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے کہلوایا، نقد انعام بھی، 1400 سالہ امت گواہ بن گئی اس صحابی کے بے حساب و کتاب جنتی ہونے کی، کیونکہ اس صحابی کا پتہ نہیں کون ہوتے، تو اسی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نام بھی اللہ نے کہلوا دیا۔ اس کی صورت یہ بنی کہ ایک اور صاحب بولے اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اب ان کو بھی شوق ہوا کہ اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا سبقک بہا عکاشہ، سبقک بہا عکاشہ، بھائی تم سے عکاشہ آگے بڑھ گئے، عکاشہ سبقت لے گیا ہے۔ اس میں بھی ایک راز کی بات ہے، علماء نے اس نقطے کو بھی لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا نہیں فرمائی، بس فرمایا کہ عکاشہ آگے نکل گیا ہے۔ تو آگے چلنے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ یہ ہوئی وجہ اس کا نام لینے کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نام بھی لے کر بتا دیا گیا کہ وہ صحابی 70,000 بے حساب و کتاب میں شامل ہو جانے والے وہ کون تھے؟ عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہیں۔ تو آپ اسی وقت ان کی زبان، آپ کی زبان سے ان کا نام ملے۔
باقی یہ کہ وہ دوسرے کے لیے آپ نے دعا نہیں فرمائی، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک احتمال یہ ذکر کیا ہے، یہ بڑی توجہ کی بات ہے، ایک احتمال یہ ذکر کیا ہے کہ وہ جو صحابی نے کہا تھا حضرت عکاشہ نے، ان کے دل میں جو امنگ تھی، جو طلب تھی، وہ طلب ایسی تھی کہ اللہ کی طرف سے عطا کے لیے باعث کشش تھی، اس لیے آپ نے اللہ کی طرف سے اس طلب اور اس امنگ پر، وہ چونکہ قبولیت والی تھی اس لیے آپ نے فرما دیا۔ جبکہ دوسرے صاحب نے ظاہر طلب تو ان میں بھی ہوئی، جبھی تو کہا، لیکن ان کے دیکھا دیکھی میں کہا، طلب تو ہے جبھی تو عرض کر رہے ہیں، لیکن اس سطح کی طلب نہیں جس سطح پر یہ فیصلہ ہو جائے گا، جس سطح پر یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ ان کو بھی ان میں شامل کر دو۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آدمی کو اپنی طلب پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے، کیا معلوم یہ طلب میری ہلکی ہو، اور جو میں مانگ رہا ہوں اس مانگ کے لیے جس سطح کی طلب چاہیے وہ طلب تو ہے نہیں، تو وہ مانگ پوری نہیں ہوگی۔ اپنی طلب کو بڑھاتے رہنا کہ طلب بڑھے گی تو فیصلہ ہوگا، ورنہ یہ جو مانگ رہے ہیں اس مانگ کے لیے یہ طلب کافی نہیں ہے۔ آپ کے پاس 100 روپیہ ہے، آپ کو یہ پلاٹ چاہیے، تو ٹھیک ہے 100 روپیہ تو ہے، کرنسی ہے اور پیسے ہیں، لیکن اس پلاٹ کی قیمت کے لیے جتنے پیسے چاہیے 100 روپے اس کے لیے کافی نہیں ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اپنی جو ہے وہ کرنسی کو بڑھائیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اب تو یہ بھی ہمارے لیے پریشانی ہے کہ اب اگر کرنسی مطلوبہ جو ہے وہ خرچ کر کے بھی پلاٹ لے لیا اور گھر بنا دیا، اور آگے جو ہے وہ اولاد آئی اور اولاد کی اولاد آئی، تو پتہ چلا حکومت نے وہ گھر گرا دیا کہ یہ تجاوزات ہیں۔ دادا جان نے گھر بنایا تھا اور پوتے کے سر سے وہ چھت جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں نے چھین لی، ہماری انتظامیہ نے چھین لی کہ یہ تجاوز ہے۔ تو بھائی یہ اس کے پیسے جس کو دیے تھے یہ تجاوز ہے اور اس کو ہٹا دینا چاہیے، لیکن اس سے کہ سر سے چھت چھیننے سے پہلے جس کو اس نے پیمنٹ کی تھی پہلے اس کو بھی تو سامنے لایا جائے، اور اس کے جو ہے وہ نقصان کو تقسیم کیا جائے، آدھا اس پر ڈالا جائے آدھا اس پر ڈالا جائے۔ وہ تو سارا جو ہے وہ لے کر ایک طرف ہو گیا اور یہ مظلوم بیچارہ اب تپتی دھوپ میں جو ہے وہ میدان میں آ گیا۔ قومی اور اجتماعی اور ملکی زندگی میں ہم دین کو خیر آباد کر چکے ہیں، انفرادی زندگیوں میں دین کی جھلک ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے بجٹ کا 16% حصہ ملک کے دفاع کے لیے ہے۔ دفاعی بجٹ وہ مجموعی بجٹ کا کتنے 16% ہمارے ملک کا دفاعی بجٹ ہے، یعنی ملک کا دفاع، ملک کی سالمیت، اس کے لیے ہمارے بجٹ کا 16% حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سود کی ادائیگی کے لیے کتنا مقرر کیا گیا ہے؟ سود کی ادائیگی کے لیے، قرض کی ادائیگی کے لیے نہیں، سود کی ادائیگی کے لیے بجٹ کا 36% حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ کس منحوس چھتری کے نیچے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت کا کس قدر ہم شکار ہو رہے ہیں۔ جس سود کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کہا گیا ہے، اس سود کی جو ہے وہ نحوست کے نیچے ہم زندگیاں گزار رہے ہیں، اور یہاں تک پہنچ گئے۔ اللہ ہمیں اجتماعی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ تیری لاٹھی بے آواز ہے،
اور تو مہلت دیتا ہے سنبھلنے سدھرنے کا موقع۔ فرعون کو بھی 300 سال تک تو نے دیا، موسیٰ کو بھیجا اور بڑا سمجھایا، لیکن جب مہلت کا وقت ختم ہوتا ہے، رسی کھینچی جاتی ہے، تو پھر فریادیں بیکار ہیں۔ اذا هم يركضون لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين۔ یہ فریادیں رہی ہیں ہم ظالم تھے، لیکن یہ فریادیں ہی رہی، ہم نے ان کو بجھا کے رکھ دیا۔ نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ملک کے دفاع، ملک کی سالمیت کے لیے ہمارا بجٹ کا 16% حصہ ہے، اور سود کی ادائیگی کے لیے ہمارے بجٹ کا 36% حصہ ہے۔ اصل قرض کی تو بات ہی نہیں۔ یہ نتیجہ ہے ملکی اور قومی اور اجتماعی زندگی میں اللہ کے دین کو چھوڑنے کا۔ یہ وبال ہے، یہ عذاب ہے، اور یہ نقص سزا ہے اللہ اور اس کے رسول کو اجتماعی اور ملکی اور قومی زندگی میں چھوڑنے کا۔ اس ملک میں ہزاروں مسجدیں ہیں، لاکھوں مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، پوری عوام کی دینی تعلیم و تربیت کے مراکز ہیں، اور عوام کی دینی پیاس بجھانے کے مراکز ہیں، اور عوام کو اللہ اور اس کا رسول اور قبر اور آخرت کے علم سے روشناس کرانے کے مراکز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق پہلی وحی لا کر امت کے حوالے کیے، اس اقرأ باسم ربک الذی خلق کے مراکز ہیں مدارس اور مساجد، ان کے لیے ہمارے بجٹ میں اتنا بھی نہیں۔ 1% یہ مسجدوں پہ خرچ کرو، یہ مدارس پہ خرچ کرو۔ اس مملکت اسلامیہ میں یہ مساجد اور مدارس جو عوام کی دینی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے اور روکھے سوکھا کھا کر اپنے فریضے کی ادائیگی میں مگن ہیں، اور قومی وحدت اور اجتماعیت کا مرکز ہیں۔ یہ جتنا مجمع ہے اس میں ہر زبان والا، ہر رنگ والا، ہر نسل والا، نہ یہاں پیپلز پارٹی کی بات ہے، نہ مسلم لیگ کی بات ہے، نہ فلاں کی، نہ ڈمکان کی، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ عوام کو، قوم کو، اہل ایمان کو اجتماعیت، وحدت میں لانے کے یہ مراکز ہیں۔ اس کا کوئی تصور ہی نہیں کہ کون کس فرقے کا ہے، کون کس پارٹی کا ہے، کون کس نظریے کا ہے، سب اللہ کے حضور جمع ہیں۔ یہ قوم کے لیے، ملک کے لیے کتنی رحمت کے مراکز ہیں۔ جو سیاسی طور پر اسمبلیوں میں ہم قوم کو توڑ توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، تو یہ مسجد اور مدرسہ پھر رفو کرنے میں اس قوم کو لگے ہوئے ہیں۔ ان کے ذہنوں کو پھر آپس میں ہمانگی میں لانے میں لگے ہوئے ہیں، بھائی چارے کے اوپر لانے میں لگے ہوئے ہیں، اخوت کے اوپر، ایک دوسرے کے دکھ درد کے احساس کے پیدا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن بجٹ میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ دوراجی میں ایک مسجد کو شہید کیا ہماری انتظامیہ نے، جس کے لیے وہاں کے جو انتظامیہ کے سیکرٹری بزرگ آدمی، ان کے بقول اندازتاً مسلمانوں نے 2 کروڑ روپیہ لگایا۔ 2 کروڑ روپیہ اپنی مدد آپ کے تحت اس مسجد پر لگایا، اور ہم نے راتوں رات بلڈوزر پھیر دیا اس پر۔ ہمیں ڈر نہیں لگتا اس اوپر والے سے، اس کی بارگاہ میں حاضری نہیں ہے، پیشی نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں ہر اس کام سے بچائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو۔ اللہ ناراض ہو گیا تو پھر آخرت تو بعد میں، میری دنیا پہلے ناپاک ہو گئی۔ ہٹو بچوں کی صداؤں میں چلنے والے آج دیکھو وہ نہ زندہ ہے نہ مردہ، اللہ نے ان سے سکون چھین لیا۔
تو اللہ جل شانہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے اور ظلم سے پاک زندگی نصیب فرمائے اور ایمان کے ساتھ اپنی کامل معافی اور اپنی کامل رضا کے ساتھ حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔